ایسا رنگ نظر نہیں آئے گا جس سے کوئی بے چینی چھلکے، کوئی ایسا انداز نظر نہیں آئے گا جس سے کسی شخص کو محسوس ہو کہ یہ کسی جلدی میں ہے۔ ان کے لب و لہجے سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے محسوس ہوگا کہ ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انشراح صدر عطا فرمایا ہے۔ کسی جگہ کسی مسئلے میں وہ کسی تشکیک کا شکار نہیں ہوں گے۔ ان کے عقائد، ان کے نظریات کا ان کی زندگی پر گہرا اثر دکھائی دے گا۔ آپ حضرات غور کریں گے تو یہ لوگ بڑی وزاداری کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے جو آدمی باوقار زیادہ ہوتا ہے نا، بھائی جان آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کو جگہ مل گئی تشریف رکھیں، ماشاءاللہ اللہ سلامتی عطا کرے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیے گا میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بے چین سے، بڑے بے قرار سے، اور اگر میں زیادہ بات کھول دوں تو کچھ بے یقین سے اور الجھے سے اور ٹوٹتی باتیں کرتے اور پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور پتہ نہیں کیا غلط ہے اور پتہ نہیں کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کچھ اس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نظریاتی پختگی ایسی دیتا ہے کہ بعض لوگ بڑی جاندار بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں وہ بڑے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں اللہ نے انشراح صدر دیا ہوتا ہے تو جس کی باتیں بڑی لوگوں کو لگتی ہیں نا سرسبز ہیں اور بڑی چکنی ہیں اور بڑی شاندار ہیں، وہ لوگوں کی باتیں سن کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر انشراح صدر ہوتا ہے۔ میری بتلائیے گا صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بہت زیادہ تکالیف دی گئی، بہت زیادہ انہیں ستایا گیا، تو ان کے ساتھ کسی کا سیاسی اختلاف تھا؟ ابھی تک تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی کوئی ریاست قائم کرنے کی۔ ان کے ساتھ جو لوگ بہت زیادہ سخت رویے کے ساتھ پیش آ رہے تھے، تو کیا کوئی جہاد کی بات ہو رہی تھی؟ وہ تو جا کے بدر میں اعلان ہوا جہاد کریں گے۔ یہ جو بہت زیادہ شدت کے ساتھ ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں تو لوگوں کو مسئلہ ان کے عقائد کے ساتھ تھا۔ ان کے عقائد کسی طریقے سے بدل دیے جائیں، انہیں نظریاتی طور پر کسی طور پر کمزور کیا جائے، وہ ساری باتیں کی جاتی تھیں جو آج کی جاتی ہیں، وہ ساری باتیں لائی جاتی تھیں جو آج مارکیٹ میں چھوڑی جاتی ہیں۔ نظریاتی کمزوری کسی نہ کسی طریقے سے، ایک صحابیہ تھی، ان کو شدید تکلیف دی گئی، ان کی نظر بند ہو گئی۔ یہ جو نظریاتی جھٹکے ہوتے ہیں یہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب وہ عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا، مکے کی عورتوں نے، کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے اور دیکھو تمہاری نظر چلی گئی۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لات و منات تمہاری نظر لے گئے، لیکن وہ لوگ عقائد کے پکے تھے، وہ فکری طور پر توانا لوگ تھے نا۔ یہ باتیں جب ہوتی تھی تو وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے تم بیوقوف لوگ ہو، کس طرح کی بات کرتے ہو۔ وہ ان کو اس طرح سے توڑا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگی تم بیوقوف ہو، لات و منات کی کیا جرت کہ میرے قریب کھٹک بھی سکیں، یہ تو میرے مالک کی حکمت تھی، جب تک اس نے چاہا نظر کی نعمت رہی اور جب اس نے چاہا وہ لے گیا۔ اگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گی تو مجھے دوبارہ بھی عطا فرما دے گا۔ میرے نظریات کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جب بندہ نظریاتی طور پر پختہ ہوتا ہے تو وفادار ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے اندر عجیب سا ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی تصویریں کم بھی چھپتی ہوں، پوسٹر تھوڑے بھی لگتے ہوں، لوگ تھوڑے بھی جانتے ہوں، لیکن نظریاتی پختگی انسان کو مطمئن کر دیتی ہے۔ وہ ایک عجیب سی تسلی میں وقت گزارتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی عرض کروں، نظریاتی پختگی کے لیے ڈھیر سارے لوگوں کا ساتھ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ملک جمہوری ہے پر نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ نیکی تو نیکی ہوتی ہے۔ سارا مکہ کسی اور طرف تھا لیکن ابو بکر صدیق محمد عربی کی طرف تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس لیے نظریاتی پختگی ضروری چیز ہے۔
ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ کثرت ہی حق کی دلیل ہوتی ہے. خدا را چیزوں کو سمجھیں، اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کریں، ایک تسلی پیدا کریں، ایک اطمینان پیدا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہوا ہمیشہ آپ کی طرف ہی ہو. کبھی کبھی جناب یوسف کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، لیکن کوئی حرج والی بات نہیں. جس ملک میں وہ جیل میں تھے رب کریم نے پھر اسی ملک کی حکومت بھی انہیں ہی عطا فرمائی. لیکن فکری طور پر جب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، تھکی باتیں کرتے ہیں، کمزور جملے بولتے ہیں، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یار یوں ٹوٹنا تو نہیں چاہیے تھا. اتنی تو سخت دھوپ ہی نہیں جتنا تمہیں پسینہ آنے لگ گیا. اتنا تو میرے بھائی سفر ہی طے نہیں ہوا جتنا سانس پھولنے لگ گیا ہے. اللہ کے بندے وفادار ہوتے ہیں، ان کے مزاجوں کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کی طبیعتوں میں قرار ہوتا ہے. اپنی زندگی وفادار بنائیں، اطمینان والی بنائیں. مجھے کیا لینے دو بزرگوں سے، معذرت سے مجھے کیا لینے دو. ڈھیر سارے لوگ کسی کے شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں. کہہ لینے دو آج یہ بات کہ بہت سارے لوگ کسی کے مرید ہو کے بھی مرید نہیں. مجھے کہہ لینے دو کہ بڑی ساری جگہوں پہ ہم وابستہ ہو کے بھی وابستہ نہیں. پکے ہو جاؤ یار، جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے پھر سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے. یار نہ کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے. یار نہ کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ دیا. اپنے اندر فکری تسلط پیدا کریں، کمزور نہ بنیں، کچی بات نہ کریں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بہت ساری جگہوں پہ مجھے اونچی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ بعض لوگ میرے آنے پر اٹھ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحافی نے کسی حوالے سے مجھے فون کیا ہوا تھا تو مجھے کہنے لگے آپ نظریاتی طور پر کچھ بیان کریں گے. میں نے کہا نظریاتی بات کیا، میرا مسلک تو میرا جنون ہے اور یہی تو حسن ہے ہمارے پاس جو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اپنے اندر کبھی بھی اپنے آپ کو وفادار کریں، آپ کوئی بھی ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں بزرگوں سے پہلے معذرت کر چکا ہوں اور مجھے ایک بزرگ ہے یہاں جن سے میرا محبت کا رشتہ ہے، وہ مجھے کھینچ لایا، ورنہ اتنی دیر تک تو اب بزدلی آ گئی ہے طبیعت میں، لمبا جلسہ ہوتا نہیں ہے. ہم شام کے بعد ہی کر کے سو جاتے ہیں. کچھ دلیر لوگ ہوتے ہیں نا رات کو 2 بجے بھی جلسہ ختم کریں تو پھر بھی فجر میں پہنچ جاتے ہیں. کچھ بزدل ہوتے ہیں وہ 10-11 بجے سوئیں تو پھر ہی فجر پڑھ سکتے ہیں. ہمارا دل بزدلوں میں شمار ہے. حاضر ہو گیا. ایک بات آپ سے عرض کروں، اپنے مزاج کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سٹیج پہ ہو تو پھر ہی آپ وفادار ہیں، آپ کی پگڑی میرے برابر ہی ہو تو آپ وفادار ہیں. میرے بھائی آپ کو بالکل مووی کے بالکل بیک میں جگہ ملی ہے اور آپ کو کوئی نہیں جانتا. آپ بالکل دیکھیں نا، لیڈر تو آگے آگے ہوتے ہیں لیکن تحریکوں کے اندر جو جان ہے وہ کارکن بنا کرتے ہیں. آپ جہاں رہیں تھوڑا اطمینان سے رہیں، تھوڑا خوبصورتی سے رہیں، تھوڑا اپنے اندر خاص قسم کا ٹھہراؤ پیدا کریں. طبیعتوں کے اندر ایک خاص قسم کی جاذبیت ہو. بندہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا وقار والا ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، ایمان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، عقیدے کے اندر اپنی ایک قوت ہوتی ہے. آپ کا کوئی اور تعارف نہ بھی ہو، یعنی آپ نہیں ہیں مفتی صاحب، چلے آپ نہیں ہیں علامہ صاحب، آپ پیر صاحب نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، آپ انجینئر نہیں ہیں، آپ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا تعارف محمد عربی کا غلام ہونا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس سے بڑا تعارف کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز، ایک تو اللہ کے بندے وفادار ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہر بندے کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے، ورنہ اپنا سٹیٹس بھی خراب ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں منہ نہ لگایا جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے، یہ عباد الرحمن کی شان ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وہ بحث نہیں کرتے.
بلا وجہ نہ الجھیں. کبھی علماء بحث کریں گے عقائد کے لیے، علماء جن کو اللہ نے رسوخ دیا ہے وہ علمی مکالمہ کریں گے، وہ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن میں اور آپ جو عوام ہیں، ہم نہ بہت ساری ایسی چیزوں میں الجھتے ہیں جہاں بالکل ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، اور پھر ایسے لوگوں سے جو جاہلانہ گفتگو کر رہے ہوں، جو بےہودگی پر اتر کر بات کر رہے ہوں. ہمارا منصب نہیں ہے کہ بےہودہ آدمی کی سطح پر اتر کر اس سے بات کی جائے. میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، تو ایک شخص نے ان کے بارے میں معاذ اللہ کمزور باتیں کرنی شروع کر دی. لیکن عجیب لطف کا منظر یہ تھا کہ وہاں رسول رحمت بھی تشریف فرما. اس بندے نے ڈھیر ساری باتیں کی، جناب صدیق سنتے رہے. کہنے والے تو کیا ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے اس کی باتیں سنی، لیکن جب اس نے حد کر دی تو آپ نے جواب میں 2 جملے کہے، اپنے دفاع میں 2 باتیں کی. جب حضرت صدیق بولے تو اللہ کے محبوب اٹھے اور آپ اس مجلس سے، اس کمرے سے باہر تشریف لے گئے. جناب صدیق اکبر پیچھے دوڑے، گزار ہوئے، میرے ماں باپ قربان اور حضور جب تک وہ بات کرتا رہا آپ تشریف فرما تھے. جب میں بولا ہوں تو دیکھو ذرا محبوب صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. صحابہ کا دفاع کون کرتا ہے، کون کرتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، ابوبکر جب تک آپ خاموش تھے نا، رب نے فرشتہ مقرر کیا تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا. اللہ نے فرشتہ کھڑا کیا تھا جو میرے ابوبکر کی طرف سے جواب دے رہا. لیکن فرمائیں جب آپ نے خود بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی آ گیا. میرے بھائی اپنی زندگی کے اندر اس سنجیدگی کو بھی پیدا کریں. آپ پاس ایسے لوگوں سے بحث کرتے ہیں. ایک بات اور بھی عرض کروں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ بعض لوگوں نے کچھ ایسے سوالات بھی پوچھے تھے اور بعض لوگوں نے وہ سوال بھی پوچھے تھے جو ضرورت نہیں ہوتی پوچھنے کی. تو نبی پاک علیہ السلام ناراض ہوئے اور حضور منبر پر جلوہ فراز ہوئے. فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے. کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی سوال کی، ویسے سوال کرنا آدھا علم ہے، لیکن بلا وجہ کا الجھاؤ، بے مقصد باتیں، لا یعنی باتیں. تو بعض لوگوں نے جب ایسی بات کی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ناراض ہوئے. پوچھو جو پوچھنا ہے. پھر ایک شخص نے اپنا انجام پوچھا تو محبوب نے بتا دیا. پھر ایک نے اپنا نسب پوچھا تو حضور نے بتا دیا. پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور پھر اپنے ہاتھ باندھ کے عرض کی، حضور مہربانی فرمائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد النبی ورسولا. کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں معاف کر دیں، ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. اور حضور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا. بلا وجہ کا الجھاؤ چھوڑ دیں. ہر بات میں بحث کرنا. میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں نے میلاد شریف پہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہر سال لوگ میلاد پر دلائل پوچھتے ہیں. آپ ناراض نہ ہوئیے گا، جن کے دادا پردادا 7 نسلیں ان کے گھروں میں میلاد منایا جا رہا ہے، وہ بھی تفریح تباہ کے لیے بعض ابحاث بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں. خدا کے بندے چھوڑ دے. میں نے دوستوں سے کہا تھا پچھلی دفعہ، پھر کہتا ہوں، اب بس کر دو یہ پوچھنا کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اتنے دلائل قائم ہو گئے. اب تو یہ پوچھا کرو کہ میلاد والے دن وضو کر کے جانا چاہیے کہ بغیر وضو بھی شرکت ہو سکے. تو آپ یہ سوال کھڑا کریں. سنیں جناب، اللہ آپ کو جزا دے. تو اپنی زندگی سے اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، گھر میں بھی ابحاث بند کرتے ہیں اور یہ زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے. یہاں زیادہ علماء بیٹھے ہیں تو میں ویسے بھی مفتی نہیں ہوں، فتویٰ تو دے نہیں سکتا، تو ایک میں نے دے دیا ہے. اگر آپ قبول کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. پورا آپ کو ایک حق کا اثر ہے. میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی بحث میں نا زیادہ تر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اتنا تو نہ بھولو یار مجھے، آپ نے تو فل بھولنا شروع کر دیا ہے. میاں بیوی کی بحث میں زیادہ تر غلطی، مجھے پتا ہے آپ نے نہیں بولا، کیا بات ہے، لیکن میں کہہ ٹھیک رہا ہوں، ابھی دلیل ہوگا اس کی. زیادہ تر غلطی کیوں بھلا؟ اس لیے
کہ عورت بیچاری کی عقل تھوڑی ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی. میاں صاحب بھی تو پوری ہے نا، تو بحث ختم کس نے کرنی تھی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ان کی ڈیوٹی تھی نا یہ بحث کو کنٹرول. آپ یقین کریں یا علماء کی جماعت بیٹھی ہے، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ پوچھنے شخص آیا تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یار یہ بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے اب یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے، اب یہ کسی کے ہاں پڑیں گے. اور جب کھولتے ہیں ٹٹولتے ہیں تو پیچھے کو لمبا جھگڑا کی بحث نکلتی ہے. بحث کی، اس بحث میں ہم جیت گئے رشتہ ہار گیا، ہم جیت گئے رشتہ ہار گیا. بچے پریشان ہو گئے، در در کی ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیا. تو چلو بحث تو جیت گئی نا، تھوڑا سا نا اپنے اندر سے ابھاس کو کم کریں. تیسری بات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ سب سے مضبوط مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا مسلح مضبوط ہوتا ہے. ہم موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. اب ڈاکٹر یہ کہنے لگے ہیں کہ لوگوں کی نیند پوری نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تکیے کے نیچے موبائل ہوتا ہے، تو توجہ ذہنی طور پر اس طرف لگی رہتی ہے، قرار کی نیند ہی نہیں لوگوں کو نصیب ہوتی. میرے بھائی یاد رکھنا، اللہ کے بندوں کی راتیں قیام اور سجود میں گزرتی ہیں. وہ اپنی رات اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں جب وہ دعائیں مانگتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم محبوب علیہ السلام رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا. میں نے ایک دن عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ تم نے کہا ہے نا کہ اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے، آپ کوئی سا بھی وقت اٹھا لیں، بارش نہیں ہوتی تو حضور نے نماز پڑھی ہے، زیادہ ہو رہی ہے تو نماز پڑھی ہے، سورج گرہن چاند گرہن ہو گیا تو نبی پاک نے نماز پڑھی ہے. یہاں تک کہ بدر والے دن صحابہ فرماتے ہیں کہ کافر گوشت بھون بھون کے کھا رہے تھے اور طرح طرح کی رنگیاں منا رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ساری رات مصلی پہ گزاری. جب انسان کا رشتہ مصلی سے مضبوط ہوتا ہے، دعا سے مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ خدائی طاقتیں ہوتی ہیں. پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مدد سے بڑی جلدی بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمارے مشائخ نکلتے تھے اور تنہا ہوتے تھے، کوئی پیچھے جماعتوں کا نیٹ ورک نہیں، کوئی بڑا مال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا تھا، تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی. شریعت کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے والی جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ زمانے کے اندر اتنا وقت گزارتی ہیں، اس سارے وقت میں وہ جب عمل کرتے ہیں ان کی تبلیغ کا بھی فیضان ہوتا ہے، ان کی تدریس کا بھی فیضان ہوتا ہے، ان کی تحریر بھی بہت بڑا حصہ معاشرے کو دیتی ہے، لیکن ان کا عمل بھی بڑی خوشبو پھیلاتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف کسی کے عمل اور کردار سے ہی انسان کو سمجھ میں آتی ہیں. ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے عمل کے اندر اتنی تازگی تھی، ان کے کردار کے اندر اتنی خوشبو تھی کہ ان کی صرف گفتگو ہی تبلیغ نہیں کرتی تھی، ان کا آنا جانا بیٹھنا چلنا کھانا پینا بھی تبلیغ کرتا تھا. یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنے اعمال کو سنت مبارکہ کے مطابق ڈھالتا ہے اور وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، تو لازمی نتیجے کے طور پر پھر اس شخص کی زندگی سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں.
بس جی ماشاءاللہ کافی ہو گئی تصویریں بھی، کون سا ثواب کا کام ہے جسے اتنا زیادہ کیا جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ تھوڑا سا نا جی ضرورت کی حد تک چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، دماغ پہ نہیں سوار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو ویسے بھی ایک روحانی خانقاہ ہے اور سارا روحانی منظر ہے، تو اس میں تو ویسے ہی موبائل کم سے کم استعمال ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا۔ آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جو اوصاف مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقام میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے بندوں کے شب و روز کس طرح کے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو کس طرح مرتب کرتے ہیں، ان کا انداز زندگی کیا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وزاداری کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، دھیما ان کا انداز ہوتا ہے چلنے کا۔ اسلامیہ خیر المعاد میں تشریف لا چکے ہیں۔ راستہ دے دے بھئی، راستہ دے دے، یہ بات غلط ہے، راستہ دے دے حضرت کو، حضرت کو راستہ دے دے۔ علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ الحمدللہ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ تمام احباب تشریف رکھیے، تمام احباب بیٹھ جائیے تمام احباب۔ Stay the Bonian. Stay the Bonian. کوئی بھی اسٹیج پر نہ آئے، کوئی بھی اسٹیج پر نہ آئے، آپ کے ساتھ ذرا سب کو روکیں۔ یہ وہ بدن ہے۔ یہ غیر متعلقہ شخص جو ہے سب کا اسٹیج سے نیچے اتر جائے گا۔ سمر بھائی یہ سب کو کرے گا۔ یہ نہیں ہو نیچے بیٹھ گیا۔ چلو بیٹا چلو بالکل سارے بندے پہ گئے یار۔ بلا تاخیر جانشین قائد ملت اسلامیہ آپ حضور اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الشاہ محمد اسلامیہ خیر المعاد میں تشریف لا چکے ہیں۔ راستہ دے دے بھئی، راستہ دے دے، یہ بات غلط ہے، راستہ دے دے حضرت کو، حضرت کو راستہ دے دے۔ علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ الحمدللہ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ تمام احباب تشریف رکھیے، تمام احباب بیٹھ جائیے تمام احباب۔ Stay the Bonian. Stay the Bonian. کوئی بھی اسٹیج پر نہ آئے، کوئی بھی اسٹیج پر نہ آئے، آپ کے ساتھ ذرا سب کو روکیں۔ یہ وہ بدن ہے۔ یہ غیر متعلقہ شخص جو ہے سب کا اسٹیج سے نیچے اتر جائے گا۔ سمر بھائی یہ سب کو کرے گا۔ یہ نہیں ہو نیچے بیٹھ گیا۔ چلو بیٹا چلو بالکل سارے بندے پہ گئے یار۔ بلا تاخیر جانشین قائد ملت اسلامیہ آپ حضور اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الشاہ محمد۔ اور یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی، غوث اعظم جیلانی کو بھی تو آتی تھی، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔ وہ بھی تو اس حدیث سے گنجائش نکال کے کیا سستے جنا کہ سارا دن میں نے مکتب پڑھایا ہے اور میں نے دروس دیے ہیں اور 70 ہزار کے مجمع کو میں نے تبلیغ کی ہے اور اتنا بڑا نیٹ ورک ہے میرے شاگردوں مریدوں کا، تو ٹھیک ہو گیا عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ لیکن عشاء پڑھ کے دنیا سوتی تھی،
بغداد کے عبد القادر جیلانی نہیں سوتے تھے، عشاء پڑھ کے شاگرد سوتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نہیں سوتے تھے۔ وہ تو یوں رات عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا تو آپ کے پڑوسی یہودی کا بیٹا اپنی توتلی زبان میں اپنے باپ سے پوچھنے لگا کہ پڑوسیوں کی چھت پہ ایک ستون ہوتا تھا جو صرف رات کو نظر آتا تھا، گرمیوں کی شدت میں رات کو صرف دکھائی دیتا تھا، کچھ دنوں سے مجھے نظر نہیں آیا، تو وہ یہودی ہو کر رو پڑا، پھوٹ پھوٹ کے رویا، کہنے لگا پتر وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، وہ رات کو نہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور قرآن مجید کی بڑی بڑی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ رات اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اسے مناتے تھے۔ سنگیو، میں نہیں آپ کو منع کرتا کہ آپ ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھائیں، آپ تبصرے نہ سنیں، آپ کریں سارا کچھ، لیکن اپنے کچھ لمحات اپنے رب کریم کی بارگاہ میں گزاریں، کچھ وقت مصلی کو دیں، کچھ ٹائم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ ایک صاحب کو نا ایک بزرگ آدمی تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ آپ کے دل میں کچھ بوجھ ہے، اگر آپ کو ہلکا کر دیں گے نا تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، کچھ آپ کے اندر چیزیں کسی سے بیان کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کسی سے، تو وہ بزرگ نا بڑے دھیمے انداز میں بڑے آہستہ آہستہ ایسے کر رہے تھے، یعنی لگ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی نہیں کریں گے، بوجھ بھی ہے پر یہ کسی سے بیان نہیں کریں گے۔ میں نے کسی جگہ کوئی چیز پڑھ رکھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ میرا بنتا تو نہیں مداخلت کرنا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹی سی بات کروں کر لیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ تم کسی سے بیان کر دیں تو یہ بزرگ نہیں کر سکیں گے، ان کی وزاداری نہیں کریں گے، اس لیے کہ کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، وہ تو بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کر سکتا، زبان پہ لائے نہیں جاتے۔ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، کچھ بڑے ذاتی نجی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں، کیسے بندہ کسی سے رشتے اپنوں سے بھی نہیں کیا جا سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے پھر حال کیا ہے؟ میں نے کہا حال ہے نا، رات کو وضو کرے نا، مصلی پہ بیٹھے نا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دیں، ہے نا حال مسئلے کا، کہو نا اللہ رسول سے، تمہارا راز بھی رکھا جائے گا، تمہاری عزت بھی بحال ہوگی، اور وہ کریم بڑا ہے، اس کے محبوب فرماتے ہیں رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں خالی واپس کر دوں، میں اسے عطا کرتا ہوں، اپنی حکمت کے ساتھ دے دیتا ہوں۔ میرے دوست ذاتی قسم کی باتیں نجی قسم کی کہہ دیں اپنے رب سے۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے نا کہ مصلی آباد تھے، یہ لمبی دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعاؤں میں ان کے ارادت مند ان کے مرید شامل رہتے تھے۔ کچھ انقلاب سے بعض لوگ میں نے ایک شاعر کو بات کرتے سنا، اپنے انداز میں لوگ بات کر دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں سامنے نہیں ہوتی، ہمارے بھی کئی دفعہ نہیں ہوتی، کہنے لگے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعاؤں سے اللہ تعالیٰ حضرت عمر جیسا بندہ عطا کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیں حضور نے دعا ہی فرمائی ہے، کتنا بڑا آدمی امت کو ملا ہے نبی پاک کی دعا کی برکت سے۔ یہ دعائیں انقلاب آتی، اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ اجمیر دعا کرے تو اللہ شہاب الدین گوری عطا کرتے ہیں، یہ دعاؤں کی برکت سے نتیجے نکلتے ہیں، آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس نہیں ہے۔ او دوستو، مصلی کبھی کمزور نہ کرنا، اپنا تسبیح سے تعلق کبھی نہ توڑنا، درود پاک کا رشتہ کبھی کمزور نہ کرنا۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے بڑی جلدی بھی ہو، نہ پڑھا جا سکے تو صبح قرآن پاک کی زیارت ایک دفعہ ضرور کر لیا، اس کو دیکھنا، اس کے دیکھنے سے بھی تمہیں روحانیت نصیب ہوگی۔ اپنی زندگی میں ان تین چیزوں پر توجہ کریں، خاص توجہ کریں۔ ایک تو اپنی زندگی میں وفاداری پیدا کریں، وہ کیسے آئے گی؟ وہ جب آپ نظریاتی طور پہ پختہ ہو جائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ مزاج میں وفاداری آ گئی، آپ بڑے دھیمے انداز میں اور بڑی سنجیدہ زندگی گزاریں۔ اور دوسرا، الجھاؤ چھوڑ دیں، فضول کی ابحاث زندگی میں چھوڑ دیں۔ اور تیسرا، عبادات سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ ایک تو ہے فرض نماز پڑھنا،
کچھ وقت نفل کے لیے ضرور نکالیں، کچھ ٹائم تلاوت کے لیے ضرور نکالیں، کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے ضرور نکالیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے نا مجھے تہجد میں آواز دی تو میں اٹھا نہیں، تو فجر کے وقت ملاقات ہوئی تو کہنے لگے پتر نے ان پڑھ ہو کے تہجد پڑھ لی تھی، نہیں پڑھن کا کی فائدہ سب ان پڑھ ہوں تو میں نے پڑھ لیا، تو پڑھا لکھا ہے، تو اگر سویرے اٹھا ہی نہیں ہے تو تم نے نتیجہ کیا لیا؟ اور پھر کہنے لگے انہوں نے ایک اور چوٹ کی، کہنے لگے اگر تیرا علم تجھے نفع نہیں دے گا تو تیرا علم دوسروں کو کیسے نفع دے گا؟ تجھے فائدہ نہیں دے رہا تو کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ اس لیے آپ سے اور اپنے جیسے طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز پر ضرور توجہ دیں۔ ایک بات آخر میں ضرور کرنی ہے، ملک کے حالات کافی پیچیدہ ہیں۔ امیر آدمی جو بڑی گاڑی پہ ہوتا ہے نا اس کی دوستی بھی پھر بڑے لوگوں سے رہتی ہے، اس لیے چھوٹے طبقے کے مسائل سے وہ لوگ زیادہ آگاہ ہوتے ہیں جو چھوٹے طبقے میں وقت گزرتے۔ ہم سب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عوام کا خیال نہیں کرتی، لوگوں کے پاس کہنے کو بڑا کچھ ہے اور بڑے دلائل ہیں، لیکن صرف ایک بات کرتا ہوں، حکومت خیال نہیں کرتی عوام کا، اور جن کے پاس اقتدار ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے اپنے آپ سے اور آپ سے صرف ایک بات پوچھنی، حکومت ہمارا خیال نہیں کرتی کہ ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نا، تھوڑا تھوڑا۔ ایک دروازے کے سامنے ہوم ڈیلیوری کے لیے فاسٹ فوڈ لیے بندہ کھڑا ہے 10,000 کا، اور اسی کے ساتھ والا جو دروازہ ہے وہ رو رہا ہے کہ بل ادا کرنے کو قرضہ ہی مل جائے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ میرے عزیز، تھوڑا سا احساس اپنے ساتھ والے کا پیدا کریں، اپنی طبیعت میں گنجائش پیدا کریں۔ جس جگہ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کوئی امام بھیجیں مدرسے کا طالب علم، تو میں نے ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگائی، تو مجھے کہنے لگے اس کو تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا بھائی جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اس حساب سے اس کو بھی دے دیں۔ تو پریشان ہو گئے، اس طرح آپ سارے نہیں ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنے سارے پیسے مودی صاحب کو دے دیں گے تو کوئی خراب ہی نہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بس آپ سمجھ لیں تنخواہ طے کرتے وقت کوئی کسی بھی شخص کی تنخواہ طے کرتا ہے، وہ کسی بھی ادارے میں کسی جگہ بھی وہ کسی کے لیے طے کرتا ہے تو وہ دیکھ لے اس کے اخراجات کیا ہیں، اس حساب سے وہ دوسرے کو دیکھ لے، چلے تھوڑا سا کم کر لیں کہ بھائی وہ ذرا کم خرچ ہوں گے۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا 1.5 لاکھ میں بھی کچن نہیں چلتا اور سامنے والا 12,000 میں اور 8,000 میں چلا کے دکھائے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا خیال فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس آستانہ فیض بار کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک کا بادشاہ فرمائے۔ وما علینا الا